میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ اس کی ایک 15 سالہ بہن بھی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس کی بہن بھی رخصت ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کی بہن سارا دن میری بیوی کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا کیونکہ وہ رات کو بھی ہمارے کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے بیوی پر غصہ کیا اور جب رات اس کی بہن کمرے میں آئی تو زبردستی اسے دوسرے کمرے میں بند کرایا اور پھر کمرے میں واپس لوٹا تو جان نکل گئی کیونکہ میری بیوی کی بہن بڑی عجیب غریب سی تھی۔ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی اور اپنی بہن کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے تو جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی بہن کو تنہا ایک کمرے میں بند کر دیا اور جب وہاں پہنچا تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں تو میں شادی کی رات اپنے کمرے میں آیا تو خوش سا تھا۔ میں نے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا، لیکن ایک پیار بھرا تحفہ بھی لے لیا تھا۔ میں گجرے خرید لایا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 15 سالہ بہن اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رونا کوئی عام رونا نہ تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر پین ڈال کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ہانیہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو ڈپٹ کر خاموش کروایا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، ہانیہ کیا ہوا ہے؟ اس بچی کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ہانیہ بولی، جی ٹھیک ہے، یہ بس یہ سوچ کر پریشان ہو گئی ہے کہ میں اپنی نئی زندگی کی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر حنا کے سر پر دست شفقت رکھ دیا تھا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تم ہانیہ کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ ہانیہ، تم نے یہ بات حنا کو نہیں بتائی کیا؟ وہ بولی، ندیم میں اس کو بتا چکی ہوں مگر بچی ہے نا اس لیے یہ باتیں اس کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وقت گزرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو ہانیہ ڈرتے ڈرتے بولی، ندیم ایک بات کہوں؟ میں مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر میں ایک دم بدمزہ ہو گیا۔ وہ بولی، ندیم میں حنا کو اپنے ساتھ سلا لوں، جب تک یہ سنبھل نہیں جاتی یہ میرے ساتھ سو جایا کرے۔ یہ اماں ابا کی وفات کے بعد بڑی ہی چڑچڑی ہو گئی ہے، ذرا ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہے، میں کہاں اسپتالوں کے چکر کھاتی رہوں گی۔ میں ہانیہ کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں بولا، ٹھیک ہے ہانیہ، تم دونوں بہنیں اس کمرے میں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ہانیہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا، آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جلد ہی حنا اس گھر سے مانوس ہو جائے گی تو اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری سچویشن سمجھتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی تو اس گھر میں رہ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر میں ڈری سہمی سی حنا پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ میں ہانیہ کو تو تسلی دے آیا تھا مگر میں خود کو تسلی کیسے دیتا؟ میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ کیا حنا یوں ہی ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کے اپنا نقصان تو نہیں کیا، مگر میں نے بڑی کوششوں سے اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات جھٹک دیے تھے۔ میں جانتا تھا بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے مانوس شخص کسی اور کے ساتھ بھی بات بھی کرے، اس لیے میں حنا کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی، اس قسم کے بچوں پر تو مجھے ویسے بھی بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا، نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ حنا کے مقابلے میں ہانیہ کی شخصیت بڑی جاندار سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا وہ مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی۔ ہماری شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا مگر حنا ابھی بھی ہانیہ کے ساتھ سوتی تھی جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میں کچھ دن ٹھہر کر حنا کے لیے ایک بستہ لے کر آیا تھا۔ کتب تو لایا نہیں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طالبہ تھی۔ میں گھر پہنچا تو ہانیہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جبکہ حنا چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بآواز بلند سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حنا کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔
میں نے اسے نظر انداز کیا اور ہینا سے مخاطب ہوا اور بولا، ہینا دیکھو میں تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ہینا مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے میری اس کیوں کے جوابات ملیں گے تو مجھے کتنا بڑا دھچکا لگے گا، میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا، ہینا بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری آواز سن کر ہینا کے بین بلند ہونے لگے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی، ندیم آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ میری بہن سے دور رہیں، آپ میرے شوہر ہیں، مگر ہینا کے لیے تو غیر محرم ہے، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے ہانیہ کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے تو ہینا کو چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا، مگر ہانیہ کا رویہ بڑا پریشان کن تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، ہانیہ اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر میں اپنے ساتھ لائی کیوں ہو؟ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر نکل کر میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہینا مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی نا، جو مجھے یوں ہانیہ کو طعنے دینے لگا تھا۔ وہ تو میری مکمل رضامندی سے میرے گھر آئی تھی۔ گھر میں فقط ہم تین لوگ ہی تو تھے۔ اس سے قبل میرے گھر پر خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ میری والدہ کا انتقال 2 برس پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد زندگی نے مجھے کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ میں کمارہ تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے کوئی کام والی بھی میرے گھر میں کام کرنے کی حامی نہیں بھرتی تھی۔ اب ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے اپنے رشتے کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی۔ میرے دوست نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک یتیم لڑکی ہے جو جہیز میں نہ صرف ثواب لائے گی۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کہ کس قسم کے ثواب؟ اس نے بتایا کہ ہانیہ کی ایک نوعمر بہن اس کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آئے گی۔ تم اس کی پڑھائی لکھائی، کھانے پینے پر جتنا بھی پیسہ لگاؤ گے وہ تمہیں ثواب کی صورت میں اگلے جہاں مل جائے گا۔ پھر لڑکیوں کو جوان ہوتے ہوئے دیری کتنی لگتی ہے، اس کی شادی کر کے رخصت کر دینا۔ میں نے کھلے دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنا کماتا تھا کہ بآسانی اس کا خرچہ برداشت کر سکتا تھا، مگر کہاں جانتا تھا کہ ہینا تو عجیب قسم کی بچی ہوگی۔ وہ تو میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی، جو نہ اگلی جا سکے گی اور نہ نگلی جا سکے گی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا، میں چند روز مزید صبر سے کام لے کر دیکھتا ہوں کہ ہینا کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، پھر ہی میں کسی قسم کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ میں رات گئے گھر لوٹنے لگا تو ہوٹل سے کھانا بھی لے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہانیہ مجھ سے سخت خفا ہوگی، میں اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جب میرے کانوں میں ہینا کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہانیہ کیا اب تمہیں طلاق ہو جائے گی؟ تم میرے ساتھ واپس چلی جاؤ گی جہاں صرف تم اور میں رہیں گے، کسی تیسرے کا وجود برداشت نہ کرنا پڑے۔ ہانیہ ایک دم غصے سے بولی، اپنی بکواس بند کرو ہینا۔ ہینا کی ہنسی کی آواز آئی تھی، پھر وہ بولی، اب تو گھر میں تمہارا خلوص شوہر نہیں ہے، اب تم مجھے میرے حقیقی نام سے پکارو۔ میں ہینا کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہینا کا کوئی اور بھی نام تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، لیکن کیوں؟ میرے دماغ میں اتنے سوال کیوں جمع ہو گئے تھے کہ اب مجھے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، ندیم آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ ہانیہ کے چہرے سے ناراضگی کا نام نشان تک نہ تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ہینا ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ہانیہ تم اس کے ساتھ بات مت کرو، یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے، تمہارا شوہر گندا ہے۔ ہانیہ نے مجھے شوق کی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دی اور کہا، کیوں ہینا بچے، میں کیوں آپ کو گھورنے لگا ہوں؟ ہانیہ بولی، ندیم میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری بہن کو مخاطب مت کیا کریں۔ اتنا کہہ کر وہ ہینا کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور میں صحن میں اپنا منہ لے کر کھڑا رہ گیا۔ اب میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں تو اس سب کو ہینا کا بچپنا سمجھے بیٹھا تھا، مگر یہاں پر تو قصہ ہی کچھ اور تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہانیہ پر سختی کروں گا تو وہ خود ہی اپنا راز کھول دے گی۔ صبح ہانیہ معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی جب اچانک رک کر بولی، ندیم
آپ ہینا کے لیے اسکول کا بستہ کیوں لے کر آئے تھے؟ میں ہانیہ کے کل والے رویے کی وجہ سے غمزدہ سا تھا، اس لیے مختصر جواب دیا اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہینا اپنی تعلیم جاری رکھے۔ ہانیہ ہنسی اور بولی، کون سی تعلیم؟ ہینا نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اسے تعلیم کا شوق نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا تھا۔ مجھے ہانیہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر چونکہ میرا موڈ پہلے سے ہی بہت خراب تھا، اس لیے میں کسی قسم کی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا کھانا ختم کیا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر ہینا کا وجود مجھے بہت کھٹک رہا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں، مجھے دیکھتے ہی رونے لگ جانا، پھر میری اور ہانیہ کی طلاق پر خوش ہونا، یہ سب کیا تھا؟ ہینا کوئی ننھی بچی تو تھی نہیں، وہ پورے 15 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یقیناً یہاں معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ شام میں بھی ہینا نے مجھے زچ کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ میں ہانیہ سے بات کرنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ ہانیہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل کر بولی، ندیم آپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جائیں، ہم دونوں بہنیں بھی آ کر کھا لیں گی۔ ہینا ضد کر رہی ہے کہ جب تک آپ باہر بیٹھے ہیں تب تک وہ باہر نہیں نکلے گی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر خود پر قابو ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، ہینا بعد میں کھانا کھا لے گی، کم از کم تم تو میرے ساتھ آ کر بیٹھو، تم تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہانیہ کے جواب نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ بولی، ندیم آپ کو تو پتہ ہے کہ ہینا کتنی ضدی ہے، گھر میں طوفان کھڑا کر دے گی، اس لیے آپ میری معذرت قبول کر لیں۔ ہانیہ اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں خود پر قابو نہ پا سکا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ ہانیہ کی آواز آ رہی تھی، ہینا کو کوسنے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی، ہینا کاش امی ابو کے ساتھ تم بھی مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو جہنم نہ بنتی، نہ جانے تم میرے کس گناہ کی سزا ہو۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور ہینا کی کلائی پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ہانیہ بھی بوکھلا گئی تھی، وہ ہمارے پیچھے بھاگی تھی اور بولی، ندیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میری بہن کو، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ مگر سچ بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اپنے ہوش میں نہ تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو یہ سب کرتا کیا؟ میں نے ہینا کو علیحدہ ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں بولا، اب مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہاری بہن یہ سب کیوں کرتی ہے؟ ہانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ندیم، میری بہن کو چھوڑ دیں، وہ بہت حساس ہے، وہ ڈر سے مر جائے گی، ایک رات تو کیا ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزار سکتی۔ میں چلا کر بولا، کیوں نہیں رہ سکتی؟ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کے بغیر رہ لیتے ہیں، یہ کس قسم کا بہن پیارا ہے؟ تمہاری بہن تمہارے سایہ ہی بن گئی ہے۔ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا۔ میں نے ہانیہ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، مگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی۔ میں ہانیہ کے کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا تاکہ ہانیہ اور ہینا کا شور تھم جائے، مگر وہ دونوں بہنیں اس زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ دروازہ توڑ دیں گی۔ کئی گھنٹے یہی سب کچھ چلتا رہا تھا، مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے تھوڑی دیر قبل دونوں کمروں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہینا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس سے معافی مانگ کر ہانیہ کے پاس چلے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گیا اور پھر رونے لگا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولا، میرے سامنے اب آنسو مت بہانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو، ہینا کہاں ہے؟ وہ لڑکا روتے ہوئے بولا، اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں تو تم مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں بولا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں بیچنے لگا؟ وہ لڑکا میری بات سن کر مطمئن ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر بڑا کرب تھا۔ وہ بولا، جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر پر شوق منایا گیا تھا، جیسے میں پیدا نہیں ہوا فوت ہوا ہوں۔ میں جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بڑا ظلم دیکھا تھا، میرا ابا امی کو ایک بہت موٹے ڈنڈے سے مار کر نیلو نیر کر دیتا تھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ تو اس کو جننے سے پہلے مر کیوں نہ گئی؟ میرے لیے تو قابل قبول ہوتا کہ تو بانجھ ہوتی، مگر یہ تو نے کیا غضب کر دیا؟ میں ابا کی پھنکار سن کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہو جاتا۔ ہانیہ کہتی، ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تو بہت پیارا ہے، لیکن میں پیارا ہوتا
تو کیا میری وجہ سے میری ماں کو مار پڑتی؟ میں ہانیہ سے پیسے مانگتا تو وہ 10-10 روپے کا نوٹ سما دیتی تھی۔ میں بھاگ کر دکان پر جاتا اور امی کے لیے اپنی پسند کی ٹافی لے کر آتا۔ میں وہ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کر کہتا، امی گولی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر رونے لگ جاتی۔ میں ننھا سا تھا، میرے ہم عمر لڑکے کھیلا کرتے تھے، جبکہ میرا کھیل میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں رہ کر امی کا پہرا دیا کرتا تھا کہ ابا کہیں بھی سے امی کو مارنے نہ لگے، لیکن میرے روکنے کے باوجود ہر دوسرے تیسرے روز امی نیلو ہوئی ہوتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے امی کو دبایا کرتا تھا، انہیں آرام آ جائے، مگر وہ اپنا درد بھول کر پہروں میرے چھوٹے سے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ امی کہتی تھی کہ مجھے مار سے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تمہارے ان حرکتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا جگر چھلنی ہو جاتا ہے۔ امی کی کمیٹی نکلی تو وہ بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند بلا لے کر آئی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تم باہر جا کر کھیلتے نہیں ہو، گھر میں ہی تمہاری خوشی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ میں سائیکل دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا۔ میں امی کے ہاتھ چومتا رہا تھا، پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلاتا رہا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی، آج پہلا دن ہے اس لیے دھوپ میں کھیل لو، کل سے دھوپ میں نہیں کھیلنے دوں گی۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر گیلے کپڑے سے اسے صاف بھی کرتا تھا کہ کہیں میلا نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل کہیں پرانا نہ ہو جائے۔ شام میں ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے رہ رہا تھا۔ ابا بولے، اس کمزاد کو یہ سائیکل کس نے لے کر دیا ہے؟ پھر میرے منہ پر 2 تھپڑ مار کر مجھے سائیکل سے اتار دیا اور کلہاڑی کے وار کر کے اس سائیکل کو توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے تھے، میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی رات کو میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، چندا میں آج تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم 4 سال کے ہو گئی ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئی ہو، اب ماں ہر بات تم سے کر سکتی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی بولی، بیٹا تمہاری آپی کا کیا نام ہے؟ میں بولا، ہانیہ۔ امی بولی، اور تمہارا کیا نام ہے؟ میں خاموش ہو گیا، کانوں میں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں بولا، امی ابا مجھے کمزاد کہتے ہیں، اور تو چندا، ان دونوں میں سے میرا کیا نام ہے؟ امی کی آنکھیں ہر وقت چھلکنے کو تیار رہتی تھی، آج بھی پانی برسنے لگا تھا۔ امی بولی، تمہارا کوئی نام ہے ہی نہیں میری جان، 4 برس کی ہو گئی ہو تیری پیدائش کو، مگر میں اب تک فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ تمہارا کیا نام رکھوں، لڑکیوں والا نام رکھوں یا لڑکوں والا؟ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولا، کیوں امی، لڑکیوں والا نام کیوں نہیں رکھنا ہے؟ میں تو لڑکا ہوں۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ششدر رہ گیا تھا۔ امی بولی، تو نہ لڑکا ہے اور نہ لڑکی ہے، تو خواجہ سرا ہے، تیسری جنس ہے تیری۔ میں 4 برس کا بچہ ان باتوں کو سمجھ نہ پایا تھا۔ امی بولی، اگر میں تجھے لڑکا بنا دوں گی، کیونکہ تو باہر نکلے گا تو لوگ 100 طرح کی باتیں کریں گے، میں تمہارا نام ہی نہ رکھتی ہوں، سر پر دوپٹہ لے کر رکھو گی اور گھر کی 4 دیواری میں رہو گی تو محفوظ ہوگی۔ میں امی سے روٹھ گیا، بولا، مجھے نہیں دوپٹہ لینا، میں لڑکا ہوں۔ امی بولی، میری بات مہلت نہیں ہے میرے بیٹے، نہیں تو میں تیرے سر پر گھنے درخت کی چھاؤں کر دیتی، تیرے حصے والا درد بھی خود جھی لیتی، لیکن اب مجھے کہیں جانا ہے۔ میں روتے ہوئے امی سے لپٹ گیا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ہم دونوں روتے رہے، پھر میں سو گیا۔ امی مجھے ہانیہ کے پاس لٹا کر چلی گئی۔ صبح میری آنکھ چیخ و پکار کے ساتھ کھلی تھی، ہانیہ بین کر کے رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو امی سوئی ہوئی تھی۔ ہانیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی، امی چلی گئی ہیں۔ میں نے ہانیہ کے سر پر چیخ ماری اور بولا، آہستہ بولو، امی سو رہی ہیں، اٹھ جائیں گی۔ پھر ہانیہ مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر بولی، تو آج سے ہینا ہے، امی کی بات یاد ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں 2 روپے لے کر دکان پر گیا اور امی کے لیے ٹافی لے کر آیا۔ میں وہ ٹافی لے کر جیب میں گھومتا رہا، مگر امی اٹھتی ہی نہیں تھی۔ سارے محلے کی عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ پھر امی کو سفید لباس پہنا دیا گیا اور چارپائی پر ڈال کر لے گئے۔ میں پیچھے بھاگا اور بولا، میری امی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑ دو، میں نے تو ان کے لیے ٹافی رکھی ہے۔ میں چھوٹا تھا نا، اس لیے کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں آدمیوں کی ٹانگیں پکڑ کر بولتا رہا کہ اماں کو نیچے اتار دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ وہ ٹافی میرے جیب میں رہ گئی، مگر امی نہ لوٹی۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ پھر ایک دن ابا بھی چلے گئے تو ہم چاچی کے گھر آ گئے۔ چاچی بھی ابا جیسی ظالم تھی، بڑا مارتی تھی، مجھے اکثر کہا کرتی تھی
कि मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तब भी हानिया मेरा सहारा बनती। चाची का बेटा था ना आप ये ना, वो मुझे कहता था कि तुम खुश रहो, नाच कर दिखा दो। फिर वो और चाची बड़ा हंसते। मैं डर जाती थी। हानिया मुझे बताती थी। फिर उसकी शादी हो गई आपके साथ। आपकी तरफ देखकर भी डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास न बेच दो। हानिया कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मगर मेरे दिल के अंदर डर जाड़ पकड़े बैठा था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। अब बताएं, मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसू से भीग चुका था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की जाने भागा और हानिया के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी मगर बोली, माफ़ी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और हानिया हिनो को नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। उसके दिमाग से बचपन का डर निकालना बड़ा कठिन था। मैंने उसकी तालीम भी शुरू करवा दी थी। मैं और हानिया खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके थे। हिना भी ज़िंदगी की जानिब लौट रही थी। मैंने खुद से अहद किया कि उसका मुस्तकबिल रोशन बनाकर ही दम लूँगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।